کوئی لاٹری نہیں بٹ رہی کہ ایک مہینہ بس مسلمان ہو جاؤ، مومن بن جاؤ اور باقی 11 مہینے عیاشی کرو. ایسا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف اور خشیت الہی پیدا کریں. اصل مقصد اس کا یہ ہے. یہ رمضان المبارک کا اصل مقصد یہ ہے. نماز کا اصل مقصد عاجزی ہے. کیا میری نماز مجھے عاجز کر رہی ہے؟ کیا میرے اندر عاجزی آتی ہے؟ جب میں اپنا ناک رگڑتا ہوں اللہ کے آگے، ماتھا ٹیکتا ہوں اللہ کے آگے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں کہ آپ تو سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے ذلیل ہوں، تو کیا میرے اندر عاجزی آئی؟ یا میں نماز پڑھ کے زیادہ چھاتی چوڑی کر کے نکلتا ہوں اور متکبر بن کے نکلتا ہوں کہ میں تو پہلے صف کا نمازی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حدیث قدسی ہے جی، on authority of Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who said، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ mighty and sublime be he says، اللہ فرماتے ہیں fasting is mine and it is I who give reward for it. A man gives up his sexual passion, his food and his drink for my sake. Fast is like a shield, and he who fasts has two joys. A joy when he breaks his fast, and a joy when he meets his Lord. The change in the breath of the mouth of him who fasts is better in Allah's estimation than the smell of a musk. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, Malik, Al-Tirmidhi, النسائی اور ابن ماجہ. بیسکلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے، فاسٹنگ از مائن اینڈ اٹ از آئی وڈ گیو دا ریوارڈ فار اٹ. مطلب اللہ رب العزت کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا ریوارڈ میں خود دوں گا. یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انکاؤنٹیبل ہے، یا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ اس کا کیا ریوارڈ دیتے ہیں. ہر چیز کی چیز ڈیفائنڈ ہے. جیسے لیٹ سے بھی ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا تو 27 گنا ثواب جماعت کے ساتھ. حج کا بھی ہے کہ آپ معصوم ہو جاتے ہیں جب آپ حج کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک واحد عمل ہے روزہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ریوارڈ میرے پاس ہے، اور یہ میں نے ڈیفائن نہیں کیا اس کو. تو کیونکہ انسان یہ میرے لیے کرتا ہے. اس کے پاس بہت موقع ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے میں کچھ بھی کر سکے، لیکن وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور چھپ کے جا کے پانی نہیں پیتا، جا کے کھانا نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو صرف یہ اس وقت خوف ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے. اللہ تعالیٰ پھر آگے اس کی ایکسپلینیشن میں کہتے ہیں مین gives his sexual passion, his food and his drink for my sake. میرے لیے وہ 3-4 قربانیاں دیتا ہے. ایک اپنی ہم بستری سے دور رہتا ہے، اور پھر اپنے کھانے پینے سے دور رہتا ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ پھر میں ہی دوں گا. اور مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنی جو اس کے اندر جو میں نے نفسانی خواہشات پیدا کی ہیں ان کو وہ اوور کم کرتا ہے ڈیورنگ فاسٹنگ یا ڈیورنگ روزے میں. تو اس لیے اس کا جو اجر ہے وہ میرے پاس ہی ہے. فاسٹنگ از لائک اے شیلڈ. اللہ تعالیٰ آگے پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک شیلڈ کی ذرا ہے، یہ آپ کی حفاظت کرتا ہے ایک شیلڈ کی ذرا. اینڈ who fast has two joys. اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس وقت صبر کے بعد جب آپ کو روزہ افطار کرنے کو کھانے کو ملتا ہے تو ایک انوانٹیڈ آپ مطلب خوشی ان سینس کہ ایک کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. دوسرا خوشی اس وقت ملے گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. وہ خوشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہی ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ. اگر یہ ہمارے فرائض پورے ہوئے تو پھر وہ خوشی کیا ہوگی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کی جو اسمیل ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو برش یور ٹیتھ. ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ منہ کی بدبو آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے.
کہ روزے دار کے منہ سے اسمیل، ہمارے نزدیک اسمیل اللہ کے نزدیک فریگرنس ہے، وہ مشک سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ تو روزے کے بہت سارے فائدے ہیں، اب تو سائنس بھی اس کے فائدے بتاتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جو آج ڈائٹ وہ پروگرامز آپ کو یہ دیتے ہیں نیوٹریشنسٹ، یہ کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ اللہ نے پہلے ہی ڈیفائن کر دیے ہیں، اور اس میں باڈی کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسٹرا کنٹینٹ آپ نے لیا ہوتا ہے اور جب اس کو نہیں ملتا دوبارہ تو وہ جو اندر گند ہے اسی کو ڈپلیٹ کر کے کھانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ پھر آپ کا ڈپلیشن باہر چلی جاتی ہے، جس سے آپ کی باڈی صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی یہ ایک طرح سے جسم کی زکوٰۃ ہے، اور اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ اپنی نفسانی خواہشات کو مارتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہاں پہ ایک یہ ہے کہ ہم حلال کو تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس میں حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کے دھوکہ دیتے ہیں، روزہ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، روزہ رکھ کے جھوٹے جو ہے وٹنسز بنتے ہیں۔ تو یہ گناہ تو جو حلال کو اگر اللہ نے حرام کر دیا تو حرام کس ڈگری کا حرام ہوگا یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لیول پہ۔ تو روزے کا مقصد، مجھے صرف یہ ڈر تو ہے کہ اللہ مجھے کھانے پینے سے، میں کھاؤں پیوں گا نہیں تو اللہ مجھے دیکھے گا تو اللہ ناراض ہوں گے۔ یہ ڈر کہاں چلا گیا ہمارا کہ اگر میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں گا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولوں گا، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤں گا، اس کو بھی تو اللہ دیکھ رہے ہیں نا، یا خدا نہ خاصہ صورت اللہ نے کیا آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوتی ہے معاذ اللہ۔ تو اور یہ سال میں ایک مہینے کی ٹریننگ جو ہے نا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 11 مہینے چھوٹ نہیں دی ہوئی، کوئی لاٹری نہیں بٹ رہی کہ ایک مہینہ بس مسلمان ہو جاؤ، مومن بن جاؤ اور باقی 11 مہینے عیاشی کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف اور خشیت الہی پیدا کریں۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے، یہ رمضان المبارک کا اصل مقصد یہ ہے۔ نماز کا اصل مقصد عاجزی ہے۔ کیا میری نماز مجھے عاجز کر رہی ہے؟ کیا میرے اندر عاجزی آتی ہے؟ جب میں اپنا ناک رگڑتا ہوں اللہ کے آگے، ماتھا ٹیکتا ہوں اللہ کے آگے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں کہ آپ تو سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے ذلیل ہوں، تو کیا میرے اندر عاجزی آئی؟ یا میں نماز پڑھ کے زیادہ چھاتی چوڑی کر کے نکلتا ہوں اور متکبر بن کے نکلتا ہوں کہ میں تو پہلے صف کا نمازی۔ اسی طرح روزے کی ایک حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے وہ آپ کو تقویٰ سکھا رہا ہے، اور اگر میں اپنی ڈیلی لائف میں اس کو اپلائی نہیں کر رہا تو ادھر تو سبحان اللہ رمضان میں بھی غیبت سے ہم باز نہیں آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث ہے کہ غیبت روزے کو پھاڑ دیتی، اور اس پہ جو اسٹرانگ وہ لینے والے ہیں علماء جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ باقی علماء نے، میجورٹی نے ہمارے لیے آسانی فرما دی ہے عمومی طور پہ کہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کی وہ جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک حلال کو اگر اللہ نے حرام کیا ہوا تو حرام کو کیسے آپ حلال کر سکتے ہیں؟ وہ تو پھر ڈبل ڈگری کا حرام ہو جائے گا۔ اور پھر باقی 11 مہینوں میں ہمارے اعمال کیا ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں مسجدیں بھی بھرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی ہم ذرا ڈنڈی مار ہوتے ہیں۔ پہلے 10 دن مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بیچ والے 10 دن مسجدیں عادی ہو گئی ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ بنا لی کہ 27ویں رات کو ہی شاید شب قدر ہے، تو اس رات کو ہی مسجد پھر آخری 3-4 دنوں میں مسجد بھرتی ہے، اور جیسے ہی 27ویں ختم ہوتی ہے، جمعۃ الوداع ختم ہوتا ہے، ایک خلاص مسجد خالی، کوئی وہی حالات رمضان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا رمضان کے بعد مسجد خالی ہوتی ہے، رمضان کے اندر بھی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، جو لوگوں کو اپنی عید کے بارے میں پڑ جاتی ہے۔ تو آخری عشرہ اللہ نے جو اتنا متبرک بنایا ہے وہ سب بھول بھال کے لوگ کسی اور طرف نکل پڑتے ہیں۔ تو اگر تمہیں اور آپ اللہ سے اپنا ریوارڈ لینا چاہتے ہیں، اصل ریوارڈ جو اللہ کہتے ہیں کہ میں جو ریوارڈ دینے والا ہوں، وہ اسی صورت میں ملے گا کہ اگر میرا روزہ اخلاص کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ نے حلال کو حرام کیا ہے وہ تو ہے ہی ہے، حرام کو بھی حرام سمجھنا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر جو باقی 11 مہینے ہیں، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ،
11 مہینے بھی ایسے گزارنے ہیں. یہ کوئی آپ کے لیے صرف 1 مہینے کی چھوٹ نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. یہ پوری زندگی کا یہی جو ہے نا ٹریننگ پروسیس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم تقوی اختیار کریں, ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں. تو کیوں آج جب ہم پانی پیتے ہوئے روزے میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو کیوں آج جھوٹ بولتے ہوئے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں آج ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں آج ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ناانصافی کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں خوف نہیں آتا ہمیں؟ اس کا مطلب ہے کہ روزے کی روح میرے اندر بیٹھی ہی نہیں. میں نے صرف ایک فرض ادا کیا ہے, سر سے اتارا ہے اور ختم ہو گئی کہانی. That's it. اور اسی طرح نماز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا, نماز کے اندر بھی اگر میرے اندر عاجزی نہیں آ رہی تو اس کی روح ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, الحمدللہ فرض پورا ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اصلی روح کیا ہے اس چیز کی, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز بناؤ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں ارکان جو اسلام کے ہیں موسٹ امپورٹنٹ, الصلاۃ اور الصیام, یہ دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی روحوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ رب العزت کی ذات خود فرما رہی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ عقل دو, اور تم میرے لیے قربانیاں یہ والی تو دے دیتے ہو, مطلب کہ اپنی بیگم کے پاس نہیں جاتے, آپ کھانا نہیں کھاتے, آپ پانی نہیں پیتے, لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کہاں چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو, 2 کا کھانا 4 کو, اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی برکت کی بات ہو رہی ہے, جب آپ مل کے کھاتے ہیں تو اتنا اللہ برکت ڈال دیتے ہیں اس میں. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خندق کھودنے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑے سخت حالات آئے, حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پہ پتھر باندھ رکھا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کو مناسک حج سیکھ لینا چاہیے اور شیطان کو کنگریاں ٹھیکری بنی ہوئی مارا کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کا جس کے گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور اس کا اپنا خون بہہ جائے, میں نے کہ قتال فی سبیل اللہ. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص بیٹھے یا چت لیٹے تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ نہ رکھے. یہ ہماری بہت ایک عام روایت ہے کہ ہم بیٹھتے ہوئے بھی اس چیز کو خیال نہیں کرتے, اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کوئی حکمت ہوگی اس میں بایولوجیکل, اللہ بہتر جانتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بلا اطلاع کہ اپنے گھر واپس آنے کو مسافر کے لیے اچھا نہیں سمجھتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شہدائے احد کو ان کی جگہ سے اٹھایا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی نے اعلان کر دیا کہ شہداء کو ان کی اپنی جگہوں پر واپس پہنچا دو, یعنی کہ ادھر ہی دفنا دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشتمل منت کو پورا نہ کیا جائے. کوئی ایسی منت ہے جس میں اللہ کی نافرمانی وہ پوری نہیں مطلب کہ وہ آپ نے پوری نہیں کرنی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مرتبہ ایک گدھے پر پڑی جس کے چہرے کو داغا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا کرنے والے پہ خدا کی لعنت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر ہر سمت میں نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی نسبت سجدہ زیادہ جھکا ہوا کرتے تھے اور اشارہ فرماتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے ساتھ دوسرے بال ملانے سے سختی سے منع کیا. اٹیچمنٹس کی بات ہو رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق فرمایا, انہیں غسل مت دو کیونکہ قیامت کے دن
ان کے ہر زخم اور خون سے مشک کی مہک آ رہی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں لگائی ہوئی ہے؟ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسند کرتے تھے، نام لے کے اپنا بتائیں کہ کون ہوں میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم رات کے وقت شہر میں داخل ہو تو بلا اطلاع اپنے گھر مت جاؤ، تاکہ شوہر کی غیر موجودگی والی عورت اپنے جسم سے بال صاف کر لے، اور پرانگدہ حال عورت بناؤ سنگار کر لے، اور فرمایا جب گھر پہنچ جاؤ تو ہر وقت قربت کی اجازت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، انہوں نے ان کا نام محمد رکھنا چاہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار نے خوب کیا، میرے نام پہ اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دیں جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے تھے اور انہیں اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے، اسے پختہ کرنے سے اور اس پہ عمارت تعمیر کرنے سے منع کرتے ہوئے خود سنا ہے۔ بیٹھنے کا مطلب اس کے اوپر بیٹھنے سے، دور بیٹھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے صالح ثواب کی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ عمارتیں ہم نے ماشاءاللہ بڑی بڑی کھڑی کی ہوئی ہیں، مسجدوں سے خوبصورت ہمارے مزارات بنے ہوئے، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اس کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، جنازے کی رسپیکٹ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعے کے دن بھی اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، بلکہ اس سے جگہ کشادہ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہو گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حمید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے ایک برتن میں دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنت البقیع میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، اگر اسے لکڑی ہی سے ڈھک لیتے۔ یہ ایتھکس ہیں جو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانی عمل ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پتھروں سے استنجا کرے تو اسے طاق یعنی کہ اور عدد میں پتھر استعمال کرنے چاہیے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جس شخص کو بھی موت آئے وہ اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری، متعدی ہونے، بدشگونی اور بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بیعت کی تھی کہ ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بہت شکریہ۔